السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 یعنی 3 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز، ومما اور اس میں سے جو رزقناہم ہم نے انہیں دیا، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا یا دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں متقین کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ 6 چیزیں ہیں جن پر بن دیکھے ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اخروی زندگی پر، اور اس بات پر کہ ہر طرح کی بھلائی اور برائی اللہ ہی کی طرف سے مقدر ہوتی ہے۔ ان میں سے کسی چیز پر بھی ایمان نہ ہونے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اس کی کم از کم حد دن بھر میں 5 فرض نمازوں کی بروقت اور باجماعت ادائیگی ہے، الا یہ کہ جماعت میں شامل نہ ہونے کے لیے کوئی شرعی عذر موجود ہو، یہ دوسری شرط ہوئی۔ رزق سے مراد صرف مال و دولت ہی نہیں بلکہ ہر وہ نعمت ہے جو جسم یا روح کی پرورش میں مددگار ثابت ہو۔ اگر اللہ نے کسی کو علم و ہنر دیا ہے تو وہ دوسروں کو بھی سکھائے، جوانی اور صحت دی تو اسے جہاد میں یا ضعیفوں کی مدد میں خرچ کرے، اور مال و دولت ہے تو اسے فقراء، یتیموں، مسکینوں وغیرہ پر خرچ کرے، اور اس خرچ کو کم از کم حد فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور بلند تر درجہ یہ ہے کہ جو کچھ ضرورت سے زائد ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، یہ تیسری شرط ہے۔ والذین اور جو لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں۔ نیز وہ آپ کی طرف نازل شدہ وحی پر ایمان لاتے ہیں، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نبیوں پر اتاری گئی تھی، اور وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ نازل شدہ سے مراد صرف قرآن ہی نہیں بلکہ قرآن کا بیان، توضیح، تشریح بھی ہے جو قرآن میں موجود نہیں، مثلا نماز ادا کرنے کی ترکیب، محل زکوٰۃ اشیاء، نصاب زکوٰۃ اور شرع زکوٰۃ کی تعین وغیرہ لاتعداد ایسے احکام و ہدایات جو قرآنی احکام پر عمل پیرا ہونے کے لیے ضروری تھے۔ نیز وہ سابقہ انبیاء پر نازل شدہ وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق صرف یہ ہے کہ آپ پر نازل شدہ وحی پر بالتفصیل ایمان لانا ضروری ہے، اور سابقہ انبیاء کی وحی پر اجمالاً، کیونکہ قرآنی تصریحات کی روح سے ان کی کتابوں میں تحریف و تبدل ہو چکا ہے، یہ چوتھی شرط ہے۔ آخرت کا مفہوم اور عقیدہ آخرت کی اہمیت۔ آخرت کا لفظ ایک جامع اصطلاح ہے جس میں کئی طرح کے عقائد شامل ہیں۔ مثلا مرنے پر انسان کی زندگی کا کلیتاً خاتمہ نہیں ہو جاتا بلکہ مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، پھر اس سے اس کے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا، لہٰذا وہ اس دنیا میں ایک غیر ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ وہ اپنے تمام اعمال کے لیے اللہ کے ہاں جواب دہ ہے۔ موجودہ نظام کائنات ابدی نہیں بلکہ ایک وقت آنے والا ہے جب یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ ایک دوسرا عالم پیدا فرمائے گا جس میں تمام فوت شدہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کر کے اکٹھا کر دے گا، اور فرداً فرداً ہر ایک سے اس کے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا۔ اس فیصلے کے مطابق جو لوگ کامیاب قرار دیے جائیں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور نافرمان، کافر، مشرک وغیرہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ یوم آخرت کی تفصیلات بے شمار ہیں جنہیں یہاں درج کرنا ممکن نہیں۔ مختصراً یہ کہ ایمان بالآخرہ، ایمان بالغیب کا اتنا اہم جز ہے جو انسان کو زندگی کا دھارا بدلنے اور صراط مستقیم کی طرف آنے اور تقوی اختیار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔
اسی لیے اس کا ایمان بالغیب کے بعد علیحدہ طور پر بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ یہ ایمان بالآخرت ہدایت قبول کرنے کے لیے 5ویں شرط ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔